بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بڑی دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازاروں میں پکار ہوئی جسے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑے۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگی جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پہ شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑی جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا گیا۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرنے لگے۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا ہوا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کی شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے۔ قیدی کو مہلت مل گئی۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر تم لوگ سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد قیدی بڑی دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھنے لگا اور دعا کرنے لگا کہ الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بد دعا کی کہ یا رب، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا۔ اس موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ صلاۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اس قیدی کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلا، وعلیکم السلام یا حبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت کو بھانپ لیا اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین مجھے اس کا سلام پہنچانے آئے تھے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا قصور تھا، جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بد کرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابیوں کو ان کا جسد حاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد حاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ بے شک حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا اسلامی قصہ اختتام پذیر ہوا۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔